بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا یحصی نعماه العادون ولا یؤدی حقه المجتہدون الذی لا یدرکه بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نقط موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه جلت عظمته والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أصل ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صلوات حاضرین گرامی قدر بزرگان ملت دانشمندان قوم اور بالخصوص میری قوم کے نوجوان غیور دوستوں، صادق مہدی صاحب کے آستانے پر یہ سالانہ مجلس اعزاز جو انشاءاللہ حسب پروگرام 2 دن جاری رہے گی، آج اور کل، اور دونوں دن آپ کی خدمت میں حاضر رہوں گا پابندی وقت کا متونی ہو کر۔ آغاز مجلس ہی میں تمام مومنین و مومنات کی جانب سے بارگاہ رب العزت میں بتصدق خمسہ نجبہ دعا گو ہوں کہ اس خانوادے کے بزرگ اور بانی اعزا جناب صادق مہدی صاحب کو پروردگار بصدقہ بیمار کربلا صحت کامل عطا فرمائے، اور جو مومنین و مومنات بھی علیل ہیں جہاں جہاں ہیں، مولا ان سب کو صحت کامل اور طول عمر عطا فرمائے۔ آپ سب حضرات کو شر عادہ سے محفوظ رکھے، کافروں اور دشمنوں کی نظر بد سے محفوظ رکھے، اپنوں اور بیگانوں کی شرارتوں سے محفوظ رکھے۔ صلوات بھیجتے ہیں۔ یہ عظیم الشان مجمع، اہل علم مجمع، ذی علم مجمع، میں آپ کی محبتوں کا آغاز ہی میں شکر گزار ہوں۔ میں نے سورہ مبارک کے احزاب کی جس آیہ وافی ہدایت کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے ان 2 مجالس میں، یہ قرآن مجید کا 33واں سورہ ہے، اور جس آیت کو عنوان بنایا ہے وہ آیت واحد آیت ہے قرآن مجید میں جو ختم نبوت پر دلیل فراہم کرتی ہے۔
اور سورہ احزاب کی خصوصیت یہ ہے کہ اس مبارک سورے میں تواتر کے ساتھ 3 آیتیں ایسی آئی ہیں کہ جن تینوں کا تعلق سوائے محمد و آل محمد کے اور کسی سے نہیں. صلوات بھیجیں آپ. یہ بڑا عجیب، یہ خصوصیت آج کی اس ابتدائی تمہیدی گفتگو میں جہاں ہم بنیادیں قائم کریں گے اپنے عنوان کی، اور کل اس کی تشریح اور نتائج، آپ کی ذرا سی ذہنی آہنگی اور توجہ کا میں محتاج رہوں. وہ یہ ہے کہ یہ واحد سورہ ہے قرآن مجید کا جس میں تسلسل و تواتر کے ساتھ تینوں آیات صرف اور صرف متفقہ طور پر، کوئی اختلاف نہیں کسی مفسر کو، کہ تینوں محمد و آل محمد کی شان میں ہے. یہ آیت بھی جو سرنامہ کلام ہے، جو ختم نبوت پر دلیل ہے، یہ آیت بھی سورہ احزاب میں ہے، آیہ درود بھی سورہ احزاب میں ہے، آیہ تطہیر بھی سورہ احزاب میں ہے. صلوات بھیجنا محمد و آل محمد. بر محمد و آل محمد بلند تر احزاب کہتے ہیں لشکروں کو، حزب کی جمع ہے احزاب. حزب لشکر، جیسے حزب اللہ، اللہ کا لشکر. اور یہ واحد سورہ ہے کہ جس میں ایک عظیم ترین جنگ کا مکمل نقشہ بھی پیش کیا گیا ہے. مکمل نقشہ. اور یہ واحد سورہ ہے کہ جس میں پروردگار عالم نے امہات المومنین کو مسلمانوں کی ماں قرار دیا ہے. یہ واحد سورہ ہے کہ جس میں ماؤں کو حکم بھی دیا گیا ہے کہ وہ بیٹوں سے پردہ کریں. صاحب میں تو الجھاؤں گا تھوڑا سا، بحث جب علمی چلے گی تو کچھ باتیں ہوں گی. فہم قرآن کا مقصد ہی یہ ہے. اور آپ حضرات چونکہ اہل علم ہیں سارے، اس لیے بڑی متانت کے ساتھ، بڑے حوصلے سے اس تمہیدی گفتگو کو سماعت فرمائیں گے. یہ عجیب معجزاتی سورہ ہے کہ اہل بیت کی شان کی ساری آیتیں بھی اس میں ہیں، جنگ خندق کے سارے واقعات بھی اس میں ہیں، ازواج رسول کو امہات المومنین کا تاج عطا کرنے کی آیتیں بھی اس میں ہیں، اور پھر ماؤں کو بیٹوں سے پردہ کرنا چاہیے یہ حکم بھی اسی میں ہے، اور محمد کسی کے باپ نہیں ہے یہ آیت بھی اسی میں ہے. کنٹراڈکشن دیکھتے ہیں. سلامت رہے. اللہ آپ کو سلامت. بہت شکر گزار آپ کی توجہات پر ماشاءاللہ. یعنی اسی آیت میں لفظ محمد استعمال ہوا، اور پورے قرآن مجید میں 4 مقامات پر لفظ محمد آیا. سرکار ختمی مرتبت کا نام لے کر جہاں قرآن نے مخاطب کیا ہے، نام لے کر، ویسے تو نبی بھی کہا، رسول بھی کہا، یاسین بھی کہا، طٰہٰ بھی کہا، مزمل بھی کہا، مدثر بھی کہا، بشیر بھی کہا، نذیر بھی کہا، سراج منیر بھی کہا، رحمت للعالمین بھی کہا، واللیل بھی کہا، والشمس بھی کہا، والضحیٰ بھی کہا، والقمر بھی کہا، والقمر بھی کہا. عزیزان محترم، یہ
احمد مجتبی بھی کہا، مصطفیٰ بھی کہا، اصطفیٰ بھی کہا، با اختیار بھی کہا، یہ سب کچھ کہا، لیکن 4 مقامات ایسے ہیں وہ میں عرض کروں گا کل کی مجلس میں کہ جہاں لفظ محمد کہہ کے خطاب کیا ہے. پر حبیب خدا ختم الانبیاء اور جب آپ نے ماشاءاللہ اتنے آہستہ سے حق ادا کیا ہے درود بھیجنے کا، تو میں آپ سارے مسلمان بھائیوں کو، سارے سنی شیعہ بھائی سنیں اس حقیقت کو. میں آپ کو ایک راز کی بات آج بتاتا ہوں، اور وہ یہ کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، بھیجتے تھے نہیں. محمد و آل محمد پہ اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، بھیجتے تھے نہیں. تو مسئلے کا حل تو ہو گیا کہ محمد و آل محمد ہیں، تھے نہیں. یا علی یا علی یا علی، حضور ذرا دادا اور حاضرین گرامی قدر، مولا آپ کی ان توجہات کو سلامت رکھے. آپ کیا خوبصورت انداز میں سن رہے ہیں. تو پھر میں ایک انکشاف بھی کیے دوں کہ کائنات شریعت اسلام میں واحد عبادت ہے، عبادت درود، کہ جو بلا فصل ہے، مسلسل ہے، کبھی ختم نہیں ہوتی. ابھی دلیل لیں آپ اس سے. اس لیے نبی صاحب ذرا دیکھیں، ایک بڑی عجیب نئی سی بات ہے، کبھی ختم نہیں ہوتی. صبح کی 2 رکعت نماز ختم ہو جائے گی، مغرب کی 3 رکعت نماز ختم ہو جائے گی، حج کے ارکان ختم ہو جائیں گے. بڑی توجہ. رمضان کے 30 روزے ختم ہو جائیں گے، عید الفطر کا دوگانہ ختم ہو جائے گا، عید الاضحیٰ کی قربانی کی یاد ختم ہو جائے گی. سارے قوانین شریعت ایک معینہ مدت اور معینہ اور مقررہ تعداد میں ہیں. اس سے آگے بڑھو گے تو بھی باطل، اس سے پیچھے ہٹو گے تو بھی باطل. لیکن ایک واحد درود ہے محمد و آل محمد پر، جو کسی بھی لمحے آدمی کا سانس تو توڑ سکتا ہے، ٹوٹ نہیں سکتا. کیسے ابھی سمجھیں اسے، ابھی سمجھیں. الحمدللہ آپ کی بالیدہ فکر پر مجھے اعتماد ہے، لیکن آپ اسے سمجھیں کہ کیسے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا متفقہ فیصلہ یہ ہے کہ جہاں بھی نام محمد آئے وہاں درود واجب ہو جاتا ہے. پورے مجمع کی توجہ، جہاں بھی لفظ محمد آئے، جہاں بھی نام محمد آئے، سارے مسلمانوں کا متفقہ مسئلہ ہے کہ وہاں درود واجب ہو جاتا ہے. اور درود کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. درود کا اختتام محمد پر ہے، تو جہاں محمد کہہ کے درود ختم کرو گے پھر محمد پہ درود واجب ہو جائے گا. جو وہی درود واجب ہو جائے گا. نہیں، بہت بڑا مجمع ہے، باہر تک کھڑا ہوا مجمع، پوری تاریخی طاقت سے دونوں ہاتھ. محمد کہیں گے نا، محمد دیکھیں نا.
جہاں لفظ محمد کہیں گے وہی درود واجب. درود ختم ہی محمد پر ہوتا ہے. تو جب آپ نے کہا محمد وآل محمد، جب محمد کہا پھر صلی اللہ علیہ وسلم صلوات بھیج دینا. آپ دیکھیں میں اس پر دلیل دے رہا ہوں. یعنی قدرت نے پہلے ہی قرآن میں اہتمام کر دیا کہ محمد اسے کہتے ہیں جو کبھی ختم نہ ہو. توجہ ہے نا جان محترم؟ اب غور فرمائیں. محمد اسے کہتے ہیں جو کبھی ختم نہ ہو. آدمی کی سانسیں ٹوٹ جائیں گی لیکن لفظ محمد پہ درود نہیں ٹوٹے گا. تو اللہ، اور دوسری بڑی بات یہ ہے، یہ بھی سوچتے چلیں کہ اگر آپ صرف یہ درود بھیجیں گے نا جو سارے عالم اسلام میں متفقہ ہے، جس کے بغیر کسی نمازی کی نماز ہی نہیں ہوتی. افضل ترین عبادت ہے نماز. نماز اللہ کی، درود آل محمد پر. سجدہ اللہ کا، درود آل محمد پر. قیام اللہ کے لیے، درود آل محمد پر. قعود اللہ کے لیے، درود آل محمد پر. عبادت اللہ کی، درود آل محمد پر. اب اندازہ فرمائیں. اور جو درود صحیح ہے، جو ملت کے درمیان متفقہ ہے، وہ یہی درود ہے. بہت توجہ. تو درود جب آپ بھیجیں گے، اور آپ بھیجتے ہیں نماز میں، تو آپ یہی کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ہمارے اہل سنت بھائی درود بھیجیں گے تو وہ کہیں گے اللہم صلی علی محمد وآل آل محمد. اب اگر اس کے بعد آپ محمد کے بعد واو لگا کے کوئی لفظ بھی بڑھائیں گے تو درود منقطع ہو جائے گا کہ اصحابی کے بعد محمد نہیں ہے. توجہ ہے نا؟ یا علی یا علی یا علی. توجہ فرمائے نا جان محترم. حیدری علی 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 علی. سلامت رہو. یہ دیکھیں واو جہاں بھی لگائیں گے. آل ہی کے بعد آپ اصحاب ہی کہیں یا ازواج ہی کہیں. اول تو آپ کا یہ کہنا بذات خود اس بات کی دلیل ہے کہ آل اور ہیں، ازواج اور ہیں، اصحاب اور ہیں. آپ خود تسلیم کر رہے ہیں کہ یہ سب اہل بیت میں نہیں ہے، ورنہ واو لگانے صلوات بھیج دینا محمد علیہ سے کہنے کی ضرورت. سب بٹ بیوٹیفل ڈیفینیشن دیکھیں نا، کتنے خوبصورت اور ایکیڈیمک انداز میں آپ سن رہے ہیں. یہ آپ کا واو لگانا خود اس بات کی دلیل ہے کہ یو ایڈمٹ یور سیلف. آپ خود تسلیم کر رہے ہیں کہ یہ اصحاب اور ازواج یہ آل میں شامل نہیں ہے. اور 1973 کے کانسٹیٹیوشن میں جو امینڈمنٹ ہوئی تھی کلاس 51A میں، جس کے تحت یہ احترام رسالت اور احترام اہل بیت اور احترام صحابہ کا آرڈیننس اس ڈکٹیٹر کے زمانے میں جاری ہوا تھا، اس میں یہ جملے موجود ہیں. ابھی بھی دیکھ لیں کہ the holy prophet، بہت توجہ، the holy prophet and his family and his companions and his wives. ہولی پروفٹ پیغمبر اسلام اینڈ his family اور ان کے اہل بیت اینڈ his wives اور اس کی ازواج اینڈ his companions اور ان کے اصحاب، ان کے خلاف اشارتاً کنایتاً گفتگو کرنا جرم ہے. تو یہ اینڈ لگا کر فیملی کے بعد آئینی طور پر پاکستان میں تسلیم کر لیا گیا ہے کہ اصحاب اور ہیں، فیملی اور ہے، ازواج اور ہیں، فیملی اور ہے. صلوات دے دینا آپ ذرا درود پر ڈیفینیشن کو دیتے ہیں. اور یہی وہ بنیادی وجہ ہے جو کانسٹیٹیوشنلی اب یہ پرائیویٹ ناموس صحابہ بل جو پیش کر رہا ہے شخص، اسے ہمارا وزیر قانون روک رہا ہے، اس لیے کہ آلریڈی کانسٹیٹیوشن میں یہ امینڈمنٹ موجود ہے اور اس کے لیے سزا تجویز کی جا چکی ہے، آئین بن چکا ہے. اب پرائیویٹ بل کیسا لا رہا ہے جب سارے صحابہ آ گئے؟ تو پھر یہ کنہیں بچانا چاہتا ہے؟
یا علی یا علی یا علی، توجہ توجہ توجہ. میں نے اشارہ کیا تھا جاوا ہاؤس کی مجلس میں، میں اس کی وضاحت کروں گا کل، آج نہیں. آپ صلوات بھیج دیں محمد علیہ وسلم، ورنہ آج ہی نکل جائے گی. یہ کانسٹیٹیوشن میں پرائیویٹ بل میں کیا دینا چاہتا ہے یہ میں بتاؤں گا انشاءاللہ. اور یہاں ذرا سا میرے سارے مسلمان بھائی سنجیدگی کے ساتھ ایک امر پر ذرا سی توجہ فرما لیں، اور وہ یہ کہ اس درود کی عظمت یہ ہے کہ جتنی بھی عبادتیں اسلام ہیں اور شریعت میں جتنی بھی عبادات واجب ہیں، فرض ہیں، کہیں بھی پروردگار عالم نے ان عبادتوں کو اپنی ذات پر فرض نہیں کیا، اپنی ذات پر واجب نہیں کیا. وہ خود ذات واجب ہے، اس پر کچھ بھی واجب نہیں ہے، لیکن پروردگار عالم جانتا تھا لوگوں کی نیتوں کو بھی، ذہنیتوں کو بھی، حیثیتوں کو بھی. پتا تھا کہ لوگ مختلف زمانے میں مختلف ذرائع سے کس کس طرح سے آل محمد کی عظمتوں کو کم کرنے کی کوشش کریں گے. اس لیے نماز بندے پر فرض کی، روزہ بندے پر فرض کیا، حج بندے پر فرض کیا، زکوٰۃ بندے پر فرض کی، جہاد بندے پر فرض کیا، خمس بندے پر فرض کیا. یہ تمام چیزیں بندوں پر فرض کی، اور درود بھی بندوں پر فرض کرنے سے پہلے اپنے اوپر فرض کیا، اپنے فرشتوں پر فرض کیا، تاکہ آل محمد کو بندوں کا محتاج نہ بنائے. تم پڑھو نہ پڑھو، ہم تو بھیج رہے ہیں. توجہ ہے نا؟ یا علی یا علی یا علی. دیکھیں ذرا سا تم بھیجو نہ بھیجو ایسا، تم پوری طاقت سے، بہت بڑا مجمع ہے ماشاءاللہ، مولا سلامت رکھے. جیو جیو. پتا تو چلے کہیں علی والے جمع ہوئے، معلوم تو ہو کہیں علی والے بیٹھے ہیں. اب آپ جس امر کی طرف متوجہ ہوں وہ یہ ہے عزیزان محترم کہ پروردگار نے آل محمد کو محتاج نہیں کیا بندوں کا. پہلے اعلان کر دیا کہ ہم تو درود بھیج رہے ہیں. اب اگر تم اپنے آپ کو مومن ثابت کرنا چاہتے ہو تو یہ رائلٹی ادا کرو، رائلٹی ادا کرو. رائلٹی میرے پاس لفظ نہیں ہے، میں کیا کروں. آل محمد کی بارگاہ میں آدمی غربت لفظ کا شکار ہو جاتا ہے نا. ہم جیسے جاہل کیا ان کی بارگاہ میں نذرانِ عقیدت پیش کریں. یہ رائلٹی ادا کرو اگر اپنے آپ کو مومن ثابت کرنا چاہتے ہو. تو اب یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کسی عبادت کے لیے نہیں کہا کہ نماز ایسے پڑھو جیسے پڑھنے کا حق ہے، روزہ ایسے رکھو جیسا روزہ رکھنے کا حق ہے، حج ایسے کرو جیسے کرنے کا حق ہے، درود ایسے بھیجو جیسے درود بھیجنے کا حق ہے. توجہ ہے نا؟ اب ذرا سا ذہن میں رکھیں آپ. ایک آیت پر بحث اور ایک دوستو عجیب سی فکر، اور نوجوان دوست اس ایکیڈمک فکر کو اپنے ذہنوں کے کمپیوٹر میں فیڈ کریں. وہ یہ کہ اللہ نے آل محمد پہ درود بھیجنا اپنی ذات پر واجب قرار دے کر قیامت تک کے لیے آپ کو مولوی کے فتوے سے بچایا ہے. اللہ کو پتا تھا اس نرسری کا. کہ تعویل کا پھندا کوئی سیاد لگا دے، یہ شاخ نشیمن سے اترتا ہے بہت جلد. کہہ چکا نا علامہ اقبال پہلے. اللہ کو پتا تھا اس مولوی کی نیت کا بھی، اس کی ذہنیت کا بھی، اور پتا تھا کہ اور میں آپ کو بتاؤں میرے سارے مسلمان بھائیوں، اسلام میں جتنے بھی فتنہ و فساد برپا ہوئے ہیں نا وہ عوام کی وجہ سے نہیں ہوئے، مولوی کی وجہ سے ہوئے. جتنے فرقے بنے مولوی کی وجہ سے بنے، جتنے اختلاف ہوئے مولوی کی وجہ سے بنے، علماء سو کی وجہ سے. It should be declared.
یا مولا کا قول ہے؟ نقوی صاحب فرما رہے مولا کا قول ہے علماء سو کی وجہ سے بنے. یہ مولوی اتنا تیز ہوتا ہے کہ کبھی تو بہت توجہ اگر انکار کرنے پر آئے اگر پورا مجمع متوجہ ہے تو میری ساری مجلس ایک طرف یہ جملہ ایک طرف جائے گا, پوری ذہنیت ابھر کر سامنے آ جائے گی اپنے پر آئے سارے مولویوں علماء کے. نرسری ایک ہے نا, ذہنیت ایک ہے, نیت ایک ہے, اس لیے ذہن میں رکھے. یہ مولوی اگر انکار کرنے پر آئے تو برابر میں بیٹھی ہوئی نبوت کا انکار کر دیتا ہے. اللہ اللہ, کوئی ہے جو اس جملے کو سمجھ رہا ہے؟ میں دوسرا جملہ تب کہوں گا. نہیں, ابھی کوئی نعرہ نہیں, ابھی نہیں نعرہ نہیں چاہیے. آپ سمجھئے جو بات میں کہہ رہا ہوں. یہ مولوی اگر انکار کرنے پر آئے تو برابر میں بیٹھی ہوئی نبوت کا انکار کر دیتا ہے, اور اگر اقرار کرنے پر آئے تو نظر نہ آنے والے غائب شیطان کا اقرار کر لیتا ہے. اس کے لیے نہ کوئی سند مانگتا ہے, نہ روایت مانگتا ہے, نہ حوالہ مانگتا ہے. اب تک زندہ کیوں ہے؟ نظر کیوں نہیں آتا؟ اتنی طاقت کیسے ہے؟ سب کو بہکا کیسے سکتا ہے؟ مرا کیوں نہیں ابھی تک؟ توجہ جان محترم. اب تک غور نہیں فرمایا. آج تک سوال کیا مولوی نے کبھی شیطان کے متعلق اب تک زندہ کیوں ہے؟ سائنٹیفکلی ثابت نہیں ہے. اتنے دن کیسے زندہ رہ سکتا ہے؟ ابلیس کیسے زندہ ہے؟ شیطان کیسے باقی ہے؟ اب تک زندہ ہے اور پوری پاور کے ساتھ زندہ ہے. نظر نہیں آتا پھر بھی یقین. ایک وقت میں بیٹھ کر 1 کروڑ آدمیوں کو بہکاتا ہے. یقین. نہ کوئی سند مانگ رہا ہے نہ دلیل. آپ تو غور ہی نہیں کیا. میں تو جملہ بڑے پس منظر میں کہہ گیا. کیا بتاؤں بھائی جعفر علی میر نے پابندیاں لگا دی ہیں, اس لیے میں بول رہا ہوں اس طرح. ایک وقت میں بیٹھ کر کروڑوں افراد کو ایک لمحے میں بہکا دیتا ہے. 4 سطروں میں بہکا دیتا ہے, 2 فقروں میں بہکا دیتا ہے, انتشار پیدا کر دیتا ہے. رہتا کسی ملک میں ہے, بے چین کسی قوم کو کر دیتا ہے. یا علی یا علی یا علی یا علی. عمر میں آدم سے بھی بڑا ہے شیطان. یا علی میرے مولا نے سمجھا. تو جو ہے نا عمر میں, سن و سال میں, ایج میں, اب تو کوئی کنفیوژن نہیں, اب تو سمجھ کے سمجھ. ٹھیک ہے نا, ایج میں آدم سے بھی بڑا ہے, سن و سال میں. توجہ ہے. لیکن آج تک نہیں مرا, کسی کو تشویش نہیں ہوئی. بہکا رہا ہے سب کو, کسی مولوی کو پریشانی نہیں ہوئی. جہاں مولانا سے کوئی غلطی ہوتی ہے ہم کیا کریں, لا حول ولا قوت, شیطان نے بہکا. یعنی اپنی ساری غلطیاں چونکہ اس پہ ڈالنی ہے نا. سر اپنی ساری غلطیاں چونکہ اس پہ ڈالنی ہے نا, اس لیے جلدی سے جہاں کوئی غلطی ہوئی اب کیا کریں یار, شیطان نے بہکا دیا. مولانا شیطان نے بہکایا تھا. کہاں بھائی, کہاں ہے؟ نظر نہیں آتا. مولانا نظر نہیں آتا. اور اگر میں نے آج دکھا دیا اس مجلس میں, یہ بھی جھوٹ ہے, یہ بھی جھوٹ ہے, یہ بھی جھوٹ ہے, یہ بھی جھوٹ ہے. ٹھہرو بیٹا, یہ بھی جھوٹ ہے. اب تک نئی نسل کو کنفیوز کیا ہوا ہے مولوی نے کہ صاحب شیطان اس طرح حملہ آور ہوتا ہے, ہم کیا کریں کہ نظر نہیں آتا. غلط. عدل الہی کے خلاف ہے کہ بدی کی قوت کو یہ صلاحیت دے دے کہ وہ نظر آئے بغیر حملہ کر دے, اور پھر سوال ہم سے کرے وہ کہ اس کے بہکانے میں کیوں آ گئے تھے. پالنے والے نظر وہ نہیں آتا, سامنے آئے تو ہم بھی دیکھ لیں. بہت توجہ. سامنے سے وار کرے تو ہم بھی دیکھیں. یہ کون سا تیرا عدل ہے کہ اسے یہ قوت دے دی کہ وہ بغیر نظر آئے ہوئے بھی
ساری قوتوں کو، ساری انسانی ایمانی قوتوں کو متزلزل کر دیتا ہے، یہ تیرا عدل نہیں ہے، تو جواب یہ آئے گا نہیں، میرے عدل میں کبھی شک نہ کرنا، ورنہ تم بھی شیطان ہو جاؤ گے، اس لیے کہ میری توحید کو تو وہ بھی مانتا تھا، میرے عدل کا منکر ہو گیا تھا۔ یا علی یا علی یا علی، میں نے یہ طاقتیں یقیناً اسے دی ہے، یہ مہلت اسے یقیناً دی ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ نظر نہ آئے، اس لیے کہ اگر یہ صفت میں اپنے امام کو بھی دے دوں اور شیطان کو بھی دے دوں تو اس فضیلت میں تو وہ ہمسری کرے گا کہ کیا ہوا، امام بھی غائب، شیطان بھی غائب، اور میں اپنے معصوم ہادی کی یہ توہین گوارا نہیں کر سکتا، اس لیے میں نے قرآن میں اعلان کیا کہ شیطان نظر نہیں بھی آتا اور شیطان نظر بھی آتا ہے، یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، شیطان وہ ہے جو انسانی صدور میں وسوسے ڈالتا ہے، جو جنوں میں سے بھی ہے اور انسانوں میں سے بھی ہے، جنوں والا نظر نہیں آتا، انسانوں والا تو نظر آتا ہے۔ یا علی یا علی یا علی، دیکھیں جملے مل کر سارا مجمع محمد صلوات بارے دیگر صلوات بھیجے محمد علیہ محمد۔ بہت شکر گزار ہوں آپ کا کہ اس خوبصورت انداز میں آپ صاحب کیا خیال ہے، یہیں سے ایک فیصلہ کرتے چلیں، جو صدور ناس میں وسوسے ڈالتا ہے وہ جنوں میں سے بھی ہے انسانوں میں سے بھی ہے، تو جنوں والا نظر نہیں آتا، اس کا مطلب ہے جنوں کا شیطان اور ہے، انسانوں کا شیطان اور ہے۔ عبادتیں کس پر فرض ہیں؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جن اور انس کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے، تو پھر جنوں کو بھی بہکانے والا جنوں کا شیطان، انسانوں کو بہکانے والا انسانوں کا شیطان، جن بھی شریعت محمد کے پابند، انسان بھی شریعت محمد کے پابند، پروردگار، بڑی توجہ بڑی توجہ بڑی توجہ، جنوں پر بھی عبادت فرض، انسانوں پر بھی عبادت فرض، عبادت شریعت کے ذریعے، انسانوں کو کوئی مسئلہ درپیش ہو، کوئی مشکل درپیش ہو تو اپنے مشکل کشا کو بلا لے، بڑی توجہ بڑی توجہ، اپنے عالم سے پوچھ لے، اپنے بزرگ سے پوچھ لے، شریعت کا مسئلہ کیا ہے، چاند ہوا یا نہیں، عید کرے یا نہیں، روزہ رکھے یا نہیں، یہ ہے علماء سے پوچھنے کے مسئلے۔ یا میں کہہ تو گیا بھائی سب کچھ، اجتہاد اس کے لیے ہے، چاند ہوا یا نہیں، افق ملتا ہے یا نہیں، رؤیت ہلال ثابت ہے یا نہیں، شکیات نماز کیا ہے، مبطلات نماز کیا ہے، سجدہ سہو کیا ہے، غسل کیا ہے، غسل مس میت کیا ہے، یہ 44 مسئلے کیا ہے، یہ پوچھنا ہے مجتہدوں سے۔ اللہ ہے یا نہیں، یہ مجتہد سے نہیں پوچھنا، رسول آخری نبی ہے یا نہیں، یہ مجتہد سے نہیں پوچھنا، علی ولی ہے یا نہیں، یہ مجتہد سے نہیں پوچھنا، ماتم کرنا ہے یا نہیں، یہ مجتہد سے نہیں پوچھنا، زنجیر مارنا ہے یا نہیں، یہ مجتہد سے نہیں پوچھنا، اس سے تو یہ پوچھنا ہے کہ تو بھی زنجیر مارتا ہے یا نہیں۔ علی 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 بات کیا کرو، فیصلے یہاں ہوں گے۔ سلامت رہا اور میرا جوان سلامت رہا اور مولا تمہیں سلامت رہا۔ نعرہ حیدری، یہ پوچھ رہے ہیں کہ زنجیر ولی کرتا ہے
بسم اللہ اس پر میں کل گفتگو تفصیل سے کروں گا. ابھی میں گزرتا جا رہا ہوں موضوع کو بنیادیں بناتا ہوا. آپ غور کریں اور میں فیصلہ دے بھی چکا ہوں. مولا آپ کو سلامت رکھے. کل اسے قرآن سے بھی ثابت کریں گے. یاد رکھو ابراہم مسئلہ سیلف ٹارچرنگ کا I'm going to solve it just now. اس کے لیے کوئی انٹرول نہیں دیتا, گیپ نہیں دیتا. It should be solved immediately. یہ just to define, yes, کہ یہ سیلف ٹارچرنگ ہے کیا؟ خود کو اذیت دینا. اذیت مجھے ہو رہی ہے, تکلیف مولوی کو ہو رہی ہے. پہلے تو یہ ثابت کرو کہ مجھے اذیت ہو رہی ہے ماتم حسین سے یا راحت ہو رہی ہے. نعرہ حیدری, بنیاد قائم کرو. پہلے مسئلہ اذیت کا ہے. یہ دیکھو تا حد نظر جو مجمع بیٹھا ہے, یہ اپنے ایئر کنڈیشن کمروں سے نکل کر اس گرمی میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو اگر ایئر کنڈیشن کمرے میں انہیں راحت ملتی تو وہاں بیٹھتے. یہاں گھٹے گھٹے ماحول میں انہیں راحت مل رہی ہے نا, راحت مل رہی. نعرہ حیدری, علی 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 علی. سب ڈیفائن ہوا؟ ہاں بیٹا, ہاں یہ ٹھیک ہے سر. سوچیں, بہت سینسٹیو. جیے, سلامت رہے, متوجہ رہے میری طرف. یہ دھماکے شماکے یہ مسئلہ نہیں دوستو, یہ مسئلہ نہیں ہے. یا علی گرستی ہوئی اور برستی. میں تو ابھی 2 دن پہلے بہت سن کر آ رہا ہوں, اپنے گھر پر سن کر آ رہا ہوں. مولا نے جب تک ڈیوٹی لینا ہے زندگی کی آخری سانس تک, سب اپنی جگہ بیٹھے. علی خود ہی ہے نا, مولا سلامت رکھے. زنجیر زنی کی موافقت میں بات کریں نا. تحریک کے بندے باہر آئے ہیں یہ حسین کے احترام میں, جناب ابو الفضل عباس کے احترام میں, ان کے صدقے میں آپ سب حضرات اسی طرح متوجہ رہیں اور میری گفتگو پر ذرا سا توجہ فرما لیں. آپ صلوات بھیج دیں بآواز توجہ ہے دوستو. مسئلہ آیہ درود کا ہے. آیہ درود واجب محمد و آل محمد پر. جہاں درود ختم ہوگا وہیں سے درود محمد پر پھر شروع ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ قائم آل محمد باقی ہے, میرا امام باقی ہے. میرا امام ہماری جان نثار, ہمارے علماء حق پر, ہماری جان نثار, ہمارے علماء حق پر, ہمارے امام کے ان وارثوں پر جو علم امامت ہم تک پہنچاتے ہیں. صلوات بھیجے محمد علیہ. سارے دوست مل کر پوری طاقت سے نعرہ حیدری. آئے اور متوجہ ہو. مولا سلامت رکھے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. توجہ ہے نا دوستو, یہ واحد آیت ہے سورہ احزاب میں
کہ جس میں آیے درود بھی ہے، آیے تطہیر بھی ہے، آیے ختم نبوت بھی ہے. اب جملہ سنیں آپ، متوجہ ہے نا میری طرف؟ ابھی ادھر تو ذہن نہیں. آیے درود بھی ہے. درود کس پر؟ محمد و آل محمد پر. آیے ختم نبوت کیا ہے؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں. یا علی یا علی یا علی یا علی. اس جملے میں توجہ فرمائیں. محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں. یعنی قرآن کی روح سے کسی مسلمان کو یہ حق بھی حاصل نہیں کہ محمد کو اپنے باپ جیسا کہے. تو ایک قومی اسمبلی میں میرے امام آخر کی توہین میں زبان کھولنے والے کافر اعظم، تجھے تو عظمت صحابہ کا نام لینے کا حق بھی حاصل نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن تو تمہیں یہ بھی حق نہیں دیتا کہ محمد کو اپنے باپ جیسا سمجھو. تو جو محمد کو اپنے باپ جیسا سمجھے جب وہ کافر ہے، تو جو محمد کو اپنا بڑا بھائی سمجھے. ہائے 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 ہائے. یا علی یا علی. توجہ ہے توجہ ہے توجہ ہے. بلند ترین صلوات بھیجے نا محمد آئے. سوچیں. ماشاءاللہ. مولا تمہیں سلامت رکھے. جیو. سلامت رکھے. مولا سلامت رکھے. عزیزان محترم، اس لیے یہ جملہ پہلے ذہن میں رہے کہ آیہ ختم نبوت سورہ احزاب میں محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، اور اسی سورے میں ہے کہ محمد کی ازواج تمہاری ماں ہے. ہے کوئی جو جملے پہ غور کرے؟ محمد کی ازواج تمہاری ماں ہے، محمد تمہارے باپ نہیں ہے. سب بہت توجہ، سارے مجمع کی میں توجہ چاہوں گا. یہ مجلس اسی معراج پر جائے گی انشاءاللہ، میرے مولا امام زمانہ نے اگر چاہا. آپ توجہ فرمائیں. ہاں یہ اسی معراج پر جائے گی، لیکن آپ اس جملے پر توجہ فرما لیں. محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، اور ازواج رسول تمہاری ماں ہے. اور اے رسول کی بیویوں، ان امتیوں سے پردہ کیا کرو. بھئی یہ کنٹراڈکشن کیسا؟ جب ماں ہے تو ماں بیٹوں سے کیسے پردہ کرے؟ ہاں ایک ایسا جملہ دینا چاہ رہا ہوں جو آج سے پہلے آپ نے سنا نہیں ہوگا. انشاءاللہ بزرگوں نے سنا ہوگا. نوجوان دوستوں کے لیے ایک عجیب بات کہہ رہا ہوں. محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، اور محمد کی ازواج تمہاری ماں ہے. ہمارا ایمان. اور اے اصحاب النبی، اے کلمہ پڑھنے والوں، جب دروازے رسول پر آیا کرو تو دق الباب کیا کرو. یعنی ازواج کو حکم ہے پردہ کیا کرو. مائیں بیٹوں سے پردہ نہیں کرتی تو تسلیم کرنا پڑے گا کہ پیغمبر کی ازواج کو جو ماں کا درجہ دیا گیا وہ احترام رسالت میں دیا گیا اس دور کے امتیوں کی نیت کو دیکھ کر. توجہ ہے آپ کی جملے پر اشارہ محترم. دیکھیں پھر فکر بڑی عجیب منزل میں آ رہی ہے. دونوں ہاتھ بلند کر کے جو دیا گیا مرتبہ وہ اس دور کی نیتوں کو دیکھ کر، ذہنیتوں کو دیکھ کر، تاکہ عظمت رسالت باقی رہے. کچھ اور نہ سمجھنا تمہاری ماں ہے، کچھ اور نہ سوچنا ماں ہے، کوئی اور منصوبہ نہ بنانا درخت کے نیچے بیٹھ کر تمہاری ماں. ارے میں کہہ تو گیا جملہ. یا علی یا علی یا علی. کیا کیا مشیت ہے نا، جانتی ہے. کوئی اور منصوبہ نہ بنانا، ماں ہے. ہمیشہ ماں سمجھنا.
تو اگر حقیقی ماں بنایا جاتا تو پردے کا حکم نہ دیا جاتا، پہلی بات۔ اور دوسری بات یہ کہ محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے۔ پروردگار کو یہ علم تھا کہ اگر ازواج رسول کو امت کی ماں بنا دیا گیا تو سارے امتی مل کر یہ کہیں گے کہ جب نبی کی بیوی ہماری ماں ہے تو نبی تو خود بخود ہمارے باپ ہوئے۔ سب کے سب آل محمد میں شامل ہو کر درود میں شامل ہو جائیں گے، خمس حلال کر لیں گے، زکوٰۃ اپنے پہ حرام کر دیں گے، آل محمد میں سب شامل ہو جائیں گے۔ اس لیے فوراً آیت نازل کی کہ محمد کی بیویاں تمہاری ماں ہیں، لیکن محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، کسی کے باپ نہیں، کسی کے باپ نہیں۔ اور اس کے بعد اعلان کیا کہ تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن میرے حبیب فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اگر یہ نصارى نجران علم آ جانے کے بعد بھی نہیں مانتے تو میرے حبیب ان سے کہو کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لائے۔ میں تاریخی مسئلہ حل کر رہا ہوں۔ محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، صرف ان کے باپ ہیں جنہیں بیٹے بنا کر مباہلے میں لائے۔ ہائے 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 ہائے، یا علی یا علی۔ پوری طاقت سے جیو۔ علی مولا، علی مولا، مولا سلامت رکھے، یا علی مدد کے جو محمد علی بعد محمد صلوات۔ توجہ ہے؟ متوجہ ہے نا؟ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں۔ تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، صرف ان کے باپ ہیں جنہیں مباہلے میں لائے۔ تو آل محمد میں صرف حسن و حسین شامل ہیں۔ ہاں توجہ کرے دوستو۔ اور یہ میدان بھی اب تک موجود ہے، تائید کریں گے جو حج کر کے آئے ہیں، جو عمرے کر کے آئے ہیں۔ میدان مباہلہ بھی موجود ہے، مقام مباہلہ بھی موجود ہے۔ نصارے نجران پہاڑیوں کے پیچھے سے آئے تھے، وہ پہاڑیاں بھی موجود ہیں، اور اس میں چھوٹے موٹے لوگ۔ توجہ نوجوان دوستو، ایک نئی بات عرض کر رہا ہوں۔ وہ جو پادری آئے تھے نا مباہلے کے لیے، وہ چھوٹے موٹے لوگ نہیں تھے، وہ اپنے وقت کے مقدس ترین انجیل پرست لوگ تھے، جو عیسیٰ کے مسئلے پر مباہلے کے لیے آئے تھے۔ مباہلے کے لیے آتا ہی وہ ہے جسے اپنی عبادت اور ضمیر پر یقین ہو، جسے یقین ہونا اپنے ایمان پر، وہ مجادلہ نہیں کرتا، مباہلہ کرتا ہے۔ میں جملہ تو کہہ گیا ہوں، آپ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ وہ مجادلہ نہیں کرتا، مجادلہ جدال ہے، قتال ہے۔ مباہلہ وہ کرے گا جسے اپنے ایمان پر یقین ہوگا۔ ثم نبتہل، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں۔ تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لائیں۔ تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لائیں۔ تو حسین کی تو ہر مجلس مباہلہ ہے۔ ارے کیا سن رہے ہیں آپ؟ حسین کی ہر مجلس مباہلہ ہے۔ کوئی اجتماع دنیا میں کتنا بڑا بھی ہو، وہ مباہلہ نہیں ہو سکتا۔ صرف حسین کی ہر مجلس خواہ چھوٹی ہو یا بڑی، حسین کی ہر مجلس مباہلہ ہے، اس لیے کہ اس میں نفس بھی ہوتے ہیں، بیٹے بھی ہوتے ہیں، عورتیں بھی ہوتی ہیں۔ اور جب یہ مباہلہ ہے تو پھر مباہلے میں لڑائی نہیں کی جاتی، بلکہ سچے جھوٹوں پر لعنت بھیجتے ہیں۔ نعرہ حیدری، یا
अल्हम्दुलिल्लाह इस मंजिल मारिफत पर है, तो फिर एक जुमला मुझे कहने दें जो किसी तारीख में आपने नहीं पढ़ा होगा, जो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, वो जुमला आपको बता रहा हूं। लेकिन पूरा मजमा उठकर अगर अहले बैत की हक्कानियत का नारे न लगाए ये नतीजा सुनने के बाद, और इस मजलिस में आपको वारिसाने मुबाहिला की खुशबू महसूस न हो, तो फिर हमारे ईमान का फायदा क्या है? सलावत भेज दें आप देखें जुमला, देखें यकीन की कैफियत। हम भी इसी यकीन की कैफियतों से गुजरते हैं। तवज्जो है ना दोस्तों? मौला आपको सलामत रखे। ये नसारे नजरान जो मुकाबले पर आए थे ना, ये मामूली लोग नहीं थे। हिस्ट्री ऑफ सारसन्स पढ़ के देखे, हिस्ट्री ऑफ इस्लाम जस्टिस टी अमीर अली पढ़ कर देखे, हिस्ट्री ऑफ अरब्स पढ़ कर देखे, डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर पढ़ के देखे, तारीख अबुल फैदा पढ़ कर देखे, तारीख तबरी पढ़ कर देखे, तारीख उम्म वल मलूक पढ़ कर देखे, तारीख इब्न हिशाम पढ़ कर देखे, मुकद्दमा इब्न खलदून पढ़ कर। सलावत भेज देना, मैं इतने हवाले दे रहा हूं और यहां से एक तारीखी नतीजा भी दे रहा हूं आपकी खिदमत में। 50-50 बरस तक इबादतों में इतने गर्क रहे, पहाड़ों के गारों में, अपनी इबादतों में। छोटे मोटे लोग नहीं आए थे, उन्होंने सूरज नहीं देखा, वो उतरा सदाकत वहदानियत की गवाही के लिए और तसलीस परस्तों पर लानत भेजने के लिए। ये सदाकत माब गुलदस्ता आया मुबाहिला की तामील और तशरीह में मैदान मुबाहिला में आया। वो पहाड़ी के पीछे से उतर कर आए। उनका जो सबसे बड़ा प्रीस था, सबसे बड़ा अस्कफ आजम था, उसने आते ही चेहरे देखे। यही सुनते हैं ना? नहीं, आज तक यही सुना है आप। मैं आज इंकशाफ कर रहा हूं। चेहरे किसके देखे बाबा? आगे रसूलुल्लाह है, गोद में हुसैन है, उंगली पकड़े हुए हसन है, पुश्ते रसूल पे फातिमा है, पुश्ते फातिमा पे अली है। चेहरा किसका देखा? रसूल का चेहरा रोज देख रहे हैं। तो दो चेहरे नए तो सिर्फ हसन और हुसैन के ही देखे ना। उतर कर आ रहे हैं पहाड़ी से मैदान की तरफ, बुलंदी से पस्ती की तरफ। जागो 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 जागो, तारीखी जुमला इस घर के तरफ दीवार अली के नारे से गूंजेंगे। जिंदा मोजा दिखाऊंगा, पूरी तवज्जो आपकी बस चाहिए। सब कुछ भुला दें एक लम्हे के लिए, इसलिए कि हमारी जिंदगी भी हुसैन है, हमारी मौत भी हुसैन है, और हमें वो जिंदगी नहीं चाहिए जो हुसैन के मातम के बगैर हो। नारा हैदरी। कोई भेजे ना भेजे, तुम अगर बंद भी करा दोगे दुरूद तो मैं तो भेजता रहूंगा। तवज्जो है, तवज्जो है, सलावत भेजे ना। तवज्जो है दोस्तों, इसकी वजाहत करूंगा मैं इंशाअल्लाह कल की मजलिस में, मौला ने अगर चाहा तो। जरा साहब सर मुतवज्जे रहें, आज की मजलिस की हद तक एक नतीजा सामने, और इंशाअल्लाह मेरे मौला ने चाहा तो तारीखी नतीजा ताहद नजर मौला चश्मे बद से महफूज रखे। शियाने हैदर करार को, मातमदाराने हुसैन को, हुसैन के मातमियों को इस जुमले पर तवज्जो कर लें। पहाड़ियों से उतर कर आए, 180 बरस का बुजुर्ग था ये, जिसने कहा आप पीछे हट जाओ। ये सुनते हैं ना आप सबसे? मैं ऐसे चेहरे देख रहा हूं जो पहाड़ों को हुक्म दे तो पहाड़ अपनी जगह से टल जाए। कौन से चेहरे देखे? रसूल का चेहरा रोज देख रहे हैं, फातिमा का चेहरा देख ही नहीं सकते, आसमान टूट पड़े। सलावत दे दे, सलावत। सर देखे जरा, जुमला देखे। पुश्ते फातिमा पर है अली, अली का चेहरा भी नहीं देखा। चेहरा देखा या तो गोद में हुसैन का या उंगली पकड़े हुए हसन का। लेकिन जुमला ये कहा, ये तो तारीखी हकीकत है कि चेहरे देख रहा हूं कि पहाड़ों को हुक्म दे तो पहाड़ अपनी जगह से टल जाए,
اور یہ کہہ کر اس 180 سالہ بوڑھے عبادت گزار پادری نے جو پلٹ کر دیکھا تو پہاڑ کے 4 پتھر اپنی جگہ سے ہلنا شروع ہوئے. انہوں نے اپنا مقام چھوڑا. ابھی تک نشان موجود ہے. حسن نے اور حسین نے چھوٹے چھوٹے ہاتھ اٹھا کر کہا ارے ابھی تو ہم آئے ہیں, ہم نے حکم نہیں دیا, اپنے مقام پہ ٹھہر جاؤ. پتھر وہیں رک گئے, آج تک ٹکے ہیں. اسے کہتے ہیں اولے الامر. جو ہے نا یا علی یا علی یا علی یا علی, نعرہ حیدری. نہیں نہیں دوستو, ایسے نہیں ایسے نہیں ایسے نہیں. ساری دونوں ہاتھ بلند کر کے تو یہ پادری نے صرف چہرے دیکھ کر پیچھے نہیں ہٹا تھا, اس نے مڑ کر پہاڑ بھی دیکھا تھا کہ صرف بغیر ان کے حکم ہی کے پہاڑ کے پتھروں نے جگہ چھوڑ دی تھی اور پھر ان کے اشارے پر رک گئے تھے. تو صرف چہرے دیکھ کر اگر ایمان لانا ہوتا تو ان چہروں کا مرکز تو رسول کا چہرہ تھا. صرف چہرے دیکھ کر ایمان نہیں لائے تھے بلکہ عذاب کو آتا ہوا دیکھ کر. اب کیا اسی کا انتظار ہے؟ کوئی ہے جو جملہ میرا سمجھے؟ اور میں تاریخی جملہ کہے جا رہا ہوں دوستو. میں اپنی مجلس کو زندگی کی آخری مجلس سمجھ کے پڑھتا ہوں, ہر مجلس کو. اس لیے چاہتا یہ ہوں کہ کسی مجلس میں حق آل محمد قضا نہ ہو. یہ میری مجبوری ہے. لہٰذا یہ تاریخی جملہ ابھی میں کہنے جا رہا ہوں, جس کے لیے جو ذہنی طور پر تیار ہے وہ بیٹھے, جو نہیں تیار ہے وہ اٹھ کے چلا جائے, مگر سنے اور مولا آپ کو سلامت رکھے. میں یہ کہہ کر اب جملہ کہنے جا رہا ہوں کہ پادریوں نے عیسائیوں کے کہا کہ خبردار, ان کے مقابلے پہ نہ آنا, ان کے خلاف نہ آنا, ان کی گواہی کو مسترد نہ کرنا, ورنہ ساری عیسائی قوم بندروں اور سوروں میں تبدیل ہو جائے گی, سور اور بندر کی شکل بن جائے گی. یہ متفقہ جملہ ہے. یہ کہہ کر پیچھے ہٹا ہے ان کا پادری, ان کی گواہی مسترد نہ کرنا, ان کے مقابلے پہ نہ آنا. تو قیامت تک کے لیے طے کر گیا نا عیسائی کہ ان کے مقابلے پر آنے والا بندر اور سور میں تبدیل ہو جائے گا. تو اے میرے امام زمانہ کی توہین کرنے والے, اس سے پہلے کہ تیری صورت بندر اور سور کی صورت میں تبدیل ہو جائے, معافی مانگ لے امام زمانہ سے. نعرہ حیدری, علی 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 علی. مل کر بلند آواز سے, بلند آواز سے. نہیں ایسے نہیں ایسے نہیں, جتنی تو طاقت سے دونوں ہاتھ بلند کر کے باہر تک کھڑا ہوا مجمع. حیدری, علی علی علی, علی مولا, علی مولا, علی مولا, علی مولا. اللہ سلامت رکھے یا علی مدد کرنے والوں کو. ہمیں تو لطف آتا ہے یا علی کہہ کر. اس لیے کہ یہ میرے پیغمبر کا قول ہے, میں کیا کروں. کون روکے گا اسے کہ یا علی لا یحبک الا طاہر الولادہ ولا یبغضک الا خبیث الولادہ. علی تجھ سے محبت وہ رکھے گا جس کی ولادت میں طہارت ہوگی, تجھ سے بغض وہ رکھے گا جس کی ولادت میں خباثت ہوگی. ہمیں نہ روکو, وضعیتیں چیک کرو. اور جو ہے نا ادارہ محترم, یا علی یا علی یا علی. قومی اسمبلی میں جا کر کیا ہوگا, نیشنل اسمبلی میں جا کر کیا ہوگا. صلوات بھیجیں محمد آل محمد. مولانا
सलामत रखे। कल बेटा कल इंशाल्लाह बातें करूंगा, जरा से मेरे मजमून को मुसलसल रहने दो। मैंने सूरह अहज़ाब से आज सिर्फ मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातिमुन नबिय्यीन पर गुफ्तगू की है और इसको रिलेट किया है अबनाना की मंजिल पर मुबाहले से। कल आये तथहीर और आये दुरूद को डिफाइन करके नतीजा दूंगा और उसके बाद फैसला भी इंशाल्लाह देकर जाऊंगा सरजमीन लाहौर पर। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, ऐसा नहीं है। अली वाले लाओ, आज बहुत अरसे के बाद मुझे अपने शेर याद आ गए भाई जाफर मीर साहब। कभी कभी हम भी शायरी किया करते थे, मगर वो छोटे मोटे से शेर हैं, ऐसे नजरअंदाज न कर देना कि भाई छोटे से शायर के हैं। कभी मैट्रिक में जब पढ़ते थे उस जमाने का एक शेर है, मुझे याद आ गया। अली वाले, चूंकि हस्बे हाल है इसलिए कह रहा हूं और शायद तुम सबकी आवाज हो। अली वाले हर एक तूफान का रुख मोड़कर इरफान, अली वाले, मैंने कहा था गरीब सा शेर है भाई, ऐसे दाद न देना, मिसरा सुन लेना। अली वाले हर एक तूफान का रुख मोड़कर इरफान, वहां साहिल बनाते हैं जहां साहिल नहीं होते। तवज्जो है ना, तवज्जो है ना, नारा हैदरी, अली 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 अली। अभी दूसरा शेर सुनो, दूसरा। जब आपने पहला शेर सुन लिया है ना, बहुत दूर से खूबसूरत नारा आ रहा है, दोनों हाथ बुलंद करके, जियो बेटा जियो। किस मंजिले मेराज पर मजलिस गई है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुख्तसर। अली वाले हर एक तूफान का रुख मोड़ कर इरफान, वहां साहिल बनाते हैं जहां साहिल नहीं होते। और जो मेरे साथ मुत्तफिक हो वो नारा लगाए, अली का नाम लेकर छोड़ देते हैं सफीने को, हमारे सामने खतरात मुस्तकबिल नहीं होते। नारा हैदरी, अली 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 अली, अली का नाम लेकर। पता है एक जुमला कहूं, नहीं जायज है कुरान की आयत की रूह से, नहीं जायज कुरान की आयत की रूह से अपने आप को अज़ियत देना या मुंह पीटना, इल्ला मन कुतिला मजलूमन। यह है कुरान की आयत, सिवाय उस पर कि जिसे मजलूमियत से कत्ल किया गया। अब मैं तो कुरान की आयत पढ़ रहा हूं, कुछ और नहीं पढ़ रहा हूं, इसीलिए इल्ला मन कुतिला मजलूमन, लेकिन जो मजलूमियत के आलम में कत्ल किया गया हो उसके लिए मुंह पीटना भी जायज, मातम करना भी जायज, सर पे खाक डालना भी जायज, खून बहाना भी जायज, मातम भी जायज, कमा मारना भी जायज, जंजीर भी जायज, उसके लिए सब जायज। या तो ये कहो कि हुसैन मजलूम नहीं था, हुसैन तो इतना मजलूम था जो मैंने शाम गरीबा में कहा। मेरे इमाम ज़माना फरमाते हैं, आप हर जाकिर से सुन लेते हैं, कभी किसी से पूछ भी लिया करो। हर जाकिर कहता है पहली ज़रब चली, दूसरी ज़रब चली, नहीं, ज़रबें चला नहीं करती। कभी पूछा करो किसी से, ज़रबे मौला तुम्हें सलामत रखे, ज़रबें चला नहीं करती। ज़रब कहते हैं ज़राबा, चोट मारने को, चलना कहते हैं फिरने को। खंजर चलता है शहरक पर, एक लम्हे में शहरक काटता है। अभी ज़बीहा किया बकरीद में आपने, है ना? सुनोगे जुमला? मेरे इमाम का आलम ये हो गया था, जो 40 बरस रोया है ना, जो 40 बरस रोया है अपने भरे कुनबे को, जिससे मिनहाल ने पूछा था, मौला शहादत तो आपका विरसा है,
इल्ला मन क़ुतिला मज़लूमन, ये आयत ज़हन में रहे। मिनहाल पूछता है मौला शहादत तो आपका विरसा है, फिर आपके सामने पानी आता है आप रो देते हैं, गोश्त आता है आप रो देते हैं, खून देखते हैं आप रो देते हैं, इतना क्यों रोते हैं? मेरी माँ बहनें सुने ये जुमला। मेरा मजलूम सैयद सज्जाद कहता है हाँ मिनहाल शहादत तो हमारा विरसा है, लेकिन माँ बहनों की बेपर्दगी हमारा विरसा नहीं। भाई मैं तो पढ़ गया। अब रोको ना मातम से, अब रोको ना, ये खुद ब खुद हाथ पेशानी पे क्यों गए? अब रोको ना मातम से, ये खुद ब खुद हाथ सीने पर किसी ने कहा आपसे? फितरत पे कौन पाबंदी लगाए? गम हुसैन फितरत है, आदत बदल सकते हो, फितरत नहीं बदल सकते। मेरे इस जुमले को याद रखना। पानी पीना फितरत है, सिगरेट पीना आदत है। कहने पर सिगरेट छोड़ दोगे, पानी नहीं छोड़ सकते। इसी तरह हुसैन पर रोना हमारी फितरत है। सैयद सज्जाद कहते मिनहाल शहादत तो हमारा विरसा है, लेकिन माँ बहनों की बेपर्दगी तो हमारा विरसा नहीं है। और सुनेंगे जुमला, आप तो बड़े खुश नसीब हैं मेरे दोस्तों, सजी सजाई मजलिसें मिली हैं, बने बनाए मजमे मिले हैं, पानी ठंडे पानी और सबील और खाने और लंगर के एहतमाम है, जाकिर पढ़ने वाला है, सुकून से पढ़ रहे हो, माँ बहनों के पर्दे महफूज हैं, इसलिए कि इनके वारिस महफूज हैं। पता है, इन मजलिसों की कद्र किया करो, इनका एहतराम किया करो। किसी की नमाज में फातिमा नहीं आती, किसी के रोजे में फातिमा नहीं आती, किसी की मस्जिद में फातिमा नहीं आती, लेकिन जहां कहीं मजलिस होती है ना, कोई आए ना आए, ये उजड़ी हुई माँ तो जरूर आती है। अल्लाह जाने मेरी किस माँ बहन के बराबर में बैठी हुई हुसैन की वो बहन रो रही हो जो 11 मुहर्रम को ये कहकर भाई के बेकफन लाशे से आगे बढ़ गई, हुसैन अगर मदीना होता भीख मांग के कफन देती। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, मौला तुम्हें सलामत रखे। मैं अभी ज़र्ब के माना बताना चाह रहा हूँ आपको इमाम की ज़बान से, जो आपने मुझसे सुना था शाम गरीबा में, उसकी एक वजाहत और करना चाह रहा हूँ। इमाम ज़ैनुल आबिदीन का आलम यह हो गया था, जब घर से बाहर निकलते तो गुलाम जाकर पहले बाजारों में इत्तला देते, भाइयों, कसाबों, कसाइयों, गोश्त वालों, अपनी दुकानें बंद कर दो या कम से कम गोश्त पे कपड़ा डाल दो, छुरियां लपेट लो। और सज्जाद कैसे मजलिस करते? हर बाजार में जाते, किसी दुकान पे न ठहरते, किसी भी कसाब के पास जाते और जाकर कहते, भाई तुमने इस जानवर को ज़िबा करने से पहले पानी पिला लिया? वो कसाब कहता, मौला आपके नाना का हुक्म है कि ज़िबा करने से पहले जानवर को 3 मरतबा, जब तक वो खुद पानी से मुंह न हटाए, उसके गले पे छुरी न चलाना। हम आपके नाना के हुक्म की तामील किए बगैर जानवर ज़िबा नहीं करते। सैयद सज्जाद वहीं बाजार में मजलिस शुरू कर देते। मगर वो कैसे मुसलमान थे कि जिन्होंने 6 महीने के बच्चे को प्यासी जबान देकर ऐसा तीर मारा कि बच्चा बाप के हाथों पे मुनक़लिब हो गया। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, मौला तुम्हें सलामत रखे। फिर पूछते दूसरा सवाल, बहुत रोगे, अभी मैं मशाइर नहीं पढ़ रहा हूँ, एक जुमला सुना रहा हूँ। दूसरा सवाल करते, भाई जब ये जानवर तुमने ज़िबा किया तो कोई दूसरा जानवर इसके सामने तो नहीं था? सरदारों क्या सुन लिया आपने? कोई दूसरा जानवर इसके सामने तो नहीं था? कसाब कहता, नहीं मौला, जब हम एक जानवर को ज़िबा करते हैं तो दूसरे जानवर को सामने से हटा देते हैं ताकि उसे अज़ियत न हो, उसे तकलीफ न हो। सैयद सज्जाद कहते, हाय मेरी पुप्पी ज़ैनब जो 70 कदम के फासले पर कुरान खोलकर फरियाद करती रही और उसका भाई
जुमला सुनो। अब अगर सुन सकते हो तो जुमला सुन लो। बस मैं मजलिस खत्म कर रहा हूँ। हर जाकिर से सुनते हो ना, 13 ज़रबें चली, 9 ज़रबें चली, ज़रबें चला नहीं करती। मेरे इमाम ज़माना फरमाते हैं, मेरा सलाम हो उस मजलूम शहीद पर कि जिसे पसे गर्दन से गर्दन की हड्डी तोड़कर ज़िबा किया गया। हुसैन को गले से ज़िबा नहीं किया गया, हुसैन को पुश्ते गर्दन पे ज़रबे मारी गई। और अगर गवाही लेना है तो खुद कातिल से गवाही ले लो। आखिरी जुमला, यजीद ने भरे दरबार में शिमर से पूछा, शिमर अरे अगर हुसैन को ज़िबा ही करना था तो किसी तेज खंजर से ज़िबा कर लिया होता, इतने कुंद खंजर से ज़िबा क्यों किया कि 13 ज़रबे मारने पड़ी। इतनी देर में हुसैन का सर कलम हुआ, बर्दाश्त कर लोगे? ये शिमर मलून खुदा लानत करे हुसैन के कातिल शिमर पर बयान देता है, वल्लाह मेरा खंजर कुंद नहीं था। अज़ादारों, मातम करना है। मैं कह रहा हूं तुम बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। मातम करना है अज़ादारों, मातम कयामत का करना है, मातम कयामत का करना है। शिमर कहता है वल्लाह मेरा खंजर कुंद नहीं था, मेरा खंजर बहुत तेज था। यजीद कहता है जब खंजर बहुत तेज था तो फिर हुसैन का सर कटने में इतनी देर क्यों लगी? शिमर कहता है देर इसलिए लगी कि मैंने हुसैन को शहरक से नहीं काटा, हुसैन को गर्दन से ज़रबे मार कर हुसैन का सर अलहदा किया। और जब भी हुसैन की गर्दन पे मैं ज़रब चलाता था तो किसी बीबी के हाथ खंजर के, मातम करो, खंजर के नीचे आ जाते थे और उसकी आवाज आती थी, और मैंने चेक किया 20 के पाला, मैं फातिमा ज़हरा, मेरे बच्चे को ज़िबा न कर। अल्लाह जाने शिमर के खंजर से कौन कौन ज़िबा हो गया। परवरदिगार हमारी इस इबादत को कबूल फरमा। हाज़रीन मजलिस, जुमला मोमिनीन मोमिनात की हवाइज ज़रूरी शरिया को पूरा फरमा। हमें कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन के। हम जिए तो मोहम्मद वाले मोहम्मद